रज़िया को पता चला कि वो हामला है तो इसकी जान निकल गई, क्योंकि इसका बड़ा बेटा शादीशुदा था और वो खुद भी अब बाप बनने वाला था। रज़िया शर्म से अपने शोहर और बच्चों को बता भी ना सकी। इसने बच्चा ज़ाया कराने की कोशिश की तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि इसकी जान को खतरा हो सकता है। मजबूरन इसने अपने शोहर और बच्चों को अपने हमल के बारे में बताया तो इसके बड़े बेटे ने इसे बहुत जलील किया और बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। रजिया और इसका शोहर किराए के मकान में रहने लगे। फिर एक दिन रजिया का बेटा इसे ढूंढता हुआ आया और पैरों में गिरकर कहने लगा, अम्मा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और फिर एक ऐसा सच बताया कि रजिया के तो होश ही उड़ गए। रजिया के बेटे के बच्चे तो सरकारी अस्पताल के कमरे में इस वक्त लाचार सी हालत में वो डॉक्टर के सामने मौजूद थी। डॉक्टर ने इसे जो खबर सुनाई, वो सुनते ही इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका शक यकीन में बदल सकता है। इसके हाथ पैर ठंडे होने लगे। डॉक्टर ने इसे सख्त नजरों से घूरा। हालांकि वो खुद भी एक खातून थी, लेकिन सामने बैठी रजिया को वो तजहीक भरी नजरों से घूर रही थी। रजिया बीबी, तुम्हारे पेट में 4 माह का हमल है। रजिया जवाब में बस इसे बेबस नजरों से देखती रह गई। काफी अरसे पहले इसे शक हो चुका था कि वो शायद हामला हो चुकी है, लेकिन इस वक्त वो इस बात के दबाव में इस कदर खौफजदा थी कि वो किसी से बयान नहीं कर पाई। आज भी बुखार का बहाना करते हुए वो घर से निकली और सरकारी अस्पताल में आ गई, जहां पर इस वक्त डॉक्टर ने इसके शक को यकीन में बदल दिया। इसके चेहरे की तारीख रंगत को देखते हुए डॉक्टर ने एक बार फिर इसे सख्त लहजे में शर्मिंदा किया। तुम गांव की औरतें ऐसी ही होती हो भला। इस उम्र में तुम्हारा हामला होना बनता था। इसके पास खड़ी नर्स भी तमाशबीन की हैसियत से रजिया को घूर रही थी। इसके चेहरे की मैनिखेज मुस्कुराहट इसे मजीद शर्मिंदगी में मुब्तला कर रही थी। डॉक्टर साहिबा, मैं इस हमल को जाया करना चाहती हूँ। भला आखिर वो डॉक्टर की जानब बढ़ते हुए मिन्नत आमेज लहजे में बोली। साथ ही इसने अपने दुपट्टे के पल्लू से बंधे हुए 2,000 रुपये डॉक्टर की जानब बढ़ाए। तुम्हारा हमल काफी अरसे के बाद हुआ है और इस वक्त बच्चा 4 माह का है, तो इस हालत में हमल कराना तुम्हारे लिए मौत का सबब बन सकता है। डॉक्टर ने इसे मजीद खौफजदा करना चाहा, लेकिन इस वक्त वो जितनी शर्मिंदा थी, इससे बेहतर था कि वो खुद को मौत के मुंह में धकेल देती। डॉक्टर साहिबा, कोई तो हल होगा इसका। इसने एक बार फिर इल्तिजा की। ये सब कुछ करने से पहले सोचना था बीबी। अब जाओ यहाँ से, इसका कोई हल नहीं है। डॉक्टर का लहजा इस वक्त इतना जाहिलाना था कि वो कहीं से भी एक पढ़ी लिखी डॉक्टर नहीं मालूम हो रही थी। वापसी के लिए उठते हुए रजिया के दिल की हालत इसके लिए तकलीफ दे थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस उम्र में इसे इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। न जाने अब क्या होता। घर आते ही इसकी बहू तायरा ने इसकी जानब देखते हुए पूछा, अम्मा क्या कहा डॉक्टर ने? इसके सवाल को सुनते हुए रजिया के चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया। खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए इसने नफी में सर हिलाया और कमरे के अंदर चली गई। दवाइयों को बिस्तर के नीचे छुपाकर वो खुद भी चरपाई पर बैठ गई। ताहिरा को रजिया के चेहरे की उड़ी हुई रंगत तजस्सुस में मुब्तला कर गई। वो खुद भी इस वक्त 2 माह के हमल से गुजर रही थी। ताहिरा रजिया के इकलौते बेटे जुनैद की बीवी थी। कुछ अरसा पहले इनकी शादी हुई। अब तो वो खैर से बाप भी बनने वाला था। शादी के 2 साल बाद घर में खुशी की इस खबर ने गोया सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। इस घर में आने के बाद ताहिरा ने इस तरह घर पर अपनी हुक्मरानी जमा दी थी। रजिया इसकी जिद हट दरनी और बदकलामी के बाद भी खामोशी इख्तियार कर लेती। जो भी था, जुनैद इसका इकलौता बेटा था और इसने काफी मिन्नतों और मुरादों के बाद हासिल किया था। इसकी जिंदगी में अगर जीने का कोई सहारा था तो वो जुनैद ही था। जुनैद भी माँ से बेहद लगाव रखता था। तायरा के कान भरने के बावजूद वो कम ही इस जानब मुतवज्जो होता। शाम तक रजिया अपने कमरे में ही रही। इसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो बाहर निकलकर किसी का सामना कर पाती। इसे यूं मालूम होता था जैसे हर देखने वाली आंख इसके लिए तमस्खर का बायस बन रही है। शाम को खाना खाने के बाद वो दोबारा अपने कमरे में चली गई।
तायरा भी इसकी अजीबोगरीब हरकतों को देख रही थी। इससे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसकी सास क्या छुपाई बैठी है। बेमामूल सलीम रात देर से घर में आया। तायरा ने इसे सालन गरम करके रोटी पकड़ाई और खुद भी परेशान सी इसके करीब ही बैठ गई। सलीम सारा दिन मेहनत मजदूरी करता, लेकिन इसके बावजूद वो पैसों को इसी तरह उड़ाता। सारी जिंदगी इसने घर और औलाद के मुतल्लक नहीं सोचा था। क्या बात है, आज बड़ी मुरझाई हुई है रजिया। सलीम ने रजिया के चेहरे को, ज़ईफ चेहरे को देखा। सिर्फ 40 साल की उम्र में वो वक्त से ज्यादा बूढ़ी मालूम होती थी। जब से तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ, सुकून देखा ही कहाँ है मैंने। सलीम की जानब देखते हुए रजिया भी गोया फट पड़ी। जब सहन में इन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत को ताहिरा कान लगाकर सुना। आहिस्तगी से कदम उठाते हुए वो दरवाजे के करीब आ गई। इस उम्र में ये दिन दिखाना बाकी था। रजिया रोते हुए आहिस्ता लहजे में सलीम को कहर भरी नजरों से देख रही थी, जबकि वो न समझी से बस खाना खाने में मसरूफ था। कहना क्या चाहती है? इसने नवाला मुंह में रखते हुए रजिया से पूछा। 4 माह का हमल है मेरे पेट में। आज ही डॉक्टर से चेक करवा के आई हूँ। रजिया की बात सुनते ही सलीम हैरत से रुक कर इसे देखने लगा, जैसे इसे भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा हो। जबकि बाहर खड़ी तायरा तो बस फटी फटी नजरों से दरवाजे को देखती रही। ये इसकी सास ने इस उम्र में कौन सा चांद चढ़ा दिया था? पागल हो गई है तू भी, और तेरी डॉक्टरनी भी। ऐसा कैसे हो सकता है? सलीम खुद हैरत और बेयकीनी में डूबा हुआ था। जुनैद की उम्र तकरीबन 25 साल थी, और आज 25 सालों के बाद रजिया इसे बता रही थी कि वो दोबारा हामला है। मजीद कुछ सुने बगैर तायरा पलट कर अपने कमरे में चली गई। कमरे में दाखिल होते ही इसने जोरदार तरीके से दरवाजा बंद किया, जबकि जुनैद ने इसके चेहरे की जानब देखा, जहां पर गुस्सा वाज़िह था। सारा दिन मुफ्त के नौकर बने रहती हूँ, कुछ पता भी है इस घर में क्या चल रहा है? इसकी तेज चलती हुई जुबान पर हमेशा की तरह जुनैद ने इसे घूरा। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? जुनैद को ताहिरा की सख्त कलामी से हमेशा कोफ्त थी। वो थका हारा शाम को घर में आता तो ताहिरा अपने सख्त लहजे से इसे मजीद थका देती। मैं तो करूंगी इसी लहजे में बात। अपनी माँ को जाकर देखो, इस उम्र में कौन सा चांद चढ़ा रही है वो। ताहिरा मजीद जुनैद के करीब हुई, जबकि जुनैद की आंखों में अब गुस्सा झलकने लगा। इससे पहले कि वो ताहिरा को सख्त सुना देता, जब ताहिरा की बात ने इसे सुन कर दिया था। तुम्हारी माँ हामला है, इस उम्र में फिर से बच्चे पैदा करेगी वो। जुनैद की आंखों में बेयकीनी उतर आई, जबकि इसे खुद को बेयकीन सा देखते पाकर तायरा ने मजीद बात को बढ़ाया। अरे इस उम्र में हमने भी बाहर निकलना, लोगों के सामना करना है। लोग क्या कहेंगे? एक तरफ से तो बेटा बच्चा पैदा कर रहा है, और इसी घर में माँ भी बच्चे पैदा कर रही है। तौबा है। इस बात खत्म करते हुए तायरा ने अपने कानों को हाथ लगाया। ये तुमसे किसने कहा है? खुद तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को बता रही है। नहीं यकीन तो जाकर पूछ लो। इसके कमरे से आती हुई आवाजों पर रजिया ने दहल कर सलीम की जानब देखा। इस सोच ने ही इसे शर्मिंदगी तारी कर दी थी कि अब इसका बेटा भी इसकी हालत से वाकिफ हो चुका है। आखिर वो क्या सोचता होगा अपनी माँ के बारे में? सलीम भी इस बात पर खासा शर्मिंदा नजर आ रहा था। सारी जिंदगी सलीम ने इस बात को मद्देनजर रखा था कि औरत की अहमियत बस इतनी ही होती है कि वो हर वक्त मर्द को बिस्तर पर दस्तयाब पाई जाए। ये चीज इसके जहन में किसी जहरीले मादे की मांद भर दी गई, और इसी वजह से वो आज भी रजिया का कोई जवाज काबिल कबूल नहीं समझता। चाहे वो बीमारी की हालत होती या खुशी का कोई मुकाम आता, सलीम अक्सर रजिया के इनकार पर इसे मार पीट पर उतर आता। कितनी ही बार रजिया ने सिर्फ इसी वजह से मार खाई कि वो सलीम को ये समझाने की कोशिश करती कि अब इनकी उम्र नहीं रही। अब इनके घर में इनकी बहू मौजूद है, और जवान बेटा भी। लेकिन वो किसी को भी खातर में नहीं लाता। जहाँ जुनैद इसकी इस तबीयत से वाकिफ था, वहीं कोई भी इसके सामने बात को दोहराता नहीं था। इसके बाद आज हकीकत इसके सामने थी। इस उम्र में हमला होने की खबर रजिया ने इससे सुनाई तो इसे भी शर्मिंदगी ने घेर लिया। शादी के बाद एक अरसा वो भी औलाद रही, और इस अरसे में उन्होंने मुख्तलिफ दवाइयों का इस्तेमाल भी किया, हर देसी इलाज को अपनाया, और इसके बाद अल्लाह ने इनकी गोद में जुनैद को डाल दिया। हमल के आखिरी दिनों तक भी सलीम रजिया को इस्तेमाल करने से बाज नहीं आया। वो ये समझता था कि अल्लाह ने मर्द पर औरत को बिल्कुल जायज करार दे दिया है।
اور جب بھی چاہے جس حالت میں چاہے اس سے اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے۔ کبھی کبھار رضیہ کا دل چاہتا کہ وہ کسی سے اس معاملے کا ذکر کرے، لیکن پھر شرمندگی کی بنا پر خاموشی اختیار کر لیتی۔ صبح تک نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بس اسی پریشانی کا شکار تھی کہ جنید کا سامنا کیسے کرے گی۔ صبح طاہرہ اسے کمرے میں ہی چائے دے کر گئی، کیونکہ اس نے بہانہ بنایا لیا تھا کہ اس کے سر میں شدید درد ہے۔ جنید سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ طاہرہ اسے جاتے جاتے جن نظروں سے گھور رہی تھی وہ ایک بار پھر پریشانی کا شکار ہو گئی۔ جنید کام پر چلا گیا اور سلیم بھی گھر سے باہر چلا گیا، تب ہی وہ باہر آ گئی۔ طاہرہ نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر اس سے اس بات کی تصدیق چاہی، لیکن اب اس کے پاس اس بات کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجبوراً اسے اس بات کو تسلیم کرنا پڑا۔ اماں ویسے اس عمر میں تجھے شرم نہیں آئی؟ طاہرہ نے بغیر کسی جھجک کے رضیہ کو دیکھتے ہی کہہ دیا۔ اب بھی وقت ہے بچہ گرا دے، اس عمر میں پیدا کرے گی تو کون دیکھ بھال کرے گا تمہاری؟ میں خود اسی حالت میں ہوں۔ طاہرہ نے اپنی جانب سے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر بچہ گرانے کی کوشش کی تو یہ بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ رضیہ نے دھیمے لہجے میں طاہرہ کو بتایا اور طاہرہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ معمول کے مطابق رضیہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ طاہرہ نے اندر جاتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں کو کال کر کے یہ بات بتائی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے 2 دنوں کے اندر اندر یہ بات پورے گاؤں میں ہی پھیل گئی۔ نہ جانے یہ بات لوگوں کو نظام فطرت کے خلاف کیوں محسوس ہو رہی تھی، جو وہ اپنی پہنچ کے مطابق ہر شخص کو یہ بات بتانا فرض سمجھ رہے تھے۔ ارد گرد کی کئی عورتیں رضیہ سے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آئیں۔ مارے شرمندگی کے رضیہ تو گھر سے باہر ہی نکل نہیں پا رہی تھی۔ جنید اس وقت پرنسپل آفس سے کچھ فائل لے کر سٹاف روم میں دینے کے لیے گیا۔ جب اسے دیکھتے ہوئے وہاں موجود اساتذہ میں سے کچھ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جنید میاں، ابھی اپنے ابا بننے کی خوشی کی مٹھائی تم پر ہودار تھی کہ اب 2 اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان صاحب نے کہکا لگا کر جنید کو دیکھا، جس کا رنگ مارے شرمندگی کے سرخ پاڑ چکا تھا۔ اس عمر میں کیا کھلاتے ہو ابا کو، ہمیں بھی بتاؤ۔ ایک استاد نے اسے دیکھتے ہوئے جملہ کسا، اور اب جنید کی بس ہو چکی تھی۔ وہ شدید غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اس وقت اسے جتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی وہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ لوگ آتے جاتے اس سے پکڑ کر اس خبر کی تصدیق چاہتے۔ اس شام وہ گھر گیا تو اس کے سر پر غصہ سوار تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر میں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ ابا، اگر تیری عزت نہیں تھی تو کم سے کم میری عزت کا خیال کر لیتا، اس نے سلیم کو دیکھتے ہی کہہ دیا۔ رضیہ تو بس اس کے بعد سن کر سر جھکا کر ہی رہ گئی۔ اماں، باہر نکل کر دیکھ تو تجھے پتہ چلے لوگ کس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ میرے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے صرف تم دونوں کی وجہ سے۔ اس روز اس نے ماں باپ سے پہلی بار اس لہجے میں بات کی۔ سلیم نے بھی اسی لہجے میں اسے جواب دیا۔ ہم دونوں کے درمیان بدمزگی پیدا ہوئی، اور جنید نے وہ کہہ دیا جس پر رضیہ بیگم کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ تم دونوں اپنے اس بچی کو لے کر اس گھر سے چلے جاؤ، میرے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو۔ رضیہ بس حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ طاہرہ کے چہرے پر اس وقت شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ سلیم اور جنید دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو چکے تھے، اور بالآخر سلیم نے رضیہ کو اپنا سامان باندھنے کے لیے کہہ دیا۔ جنید غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رضیہ نے سلیم کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ صبح تک جنید کا غصہ اتر جائے گا۔ اس نے سلیم کو سنبھال لیا، لیکن جنید تھا کہ قابو ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے طاہرہ کو کہہ دیا کہ آج وہ شام کو واپس آئے تو یہ دونوں اسے اس گھر میں نظر نہ آئے۔ رضیہ کو اپنے بیٹے سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو نظام فطرت کے خلاف ہو یا اسلامی نقطہ نظر سے ناجائز ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے بیٹے نے ان دونوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ طاہرہ نے حقیقت میں ان کا سامان باندھ دیا، اور اس شام وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے گی۔ رضیہ رو رو کر ہلکان تھی۔ سلیم تو بار بار اس کی تربیت کو کوس رہا تھا۔ اس وقت دونوں کے پاس رکنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ پوری رات انہوں نے جیسے تیسے گزاری۔
صبح سلیم گاؤں کے زمیندار کے پاس گیا اور جا کر اسے منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگا اسے رہنے کے لیے ٹھکانہ دے دیا جائے، بدلے میں وہ اس کے جانوروں کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس عمر میں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ساری زندگی من مرضی کرنے کے بعد اب اسے بھی خسارے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ اسے باتیں نہیں سناتے تھے، کافی لوگ تھے جو اسے بھی شرمندگی دلانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ باقاعدہ طور پر اسی ٹھکانے پر رہائش پذیر ہو گئے، جہاں انہیں کچھ دنوں تک امید رہی کہ جنید انہیں منانے آئے گا، لیکن جنید کی جانب سے مکمل لاغرضی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ امید بھی توڑ دی۔ رضیہ کے ساتھ ساتھ سلیم نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاید اس عمر میں آنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ دونوں دنوں تک جنید کو اس بات کا تھوڑا بہت احساس رہا، لیکن کچھ لوگ اسے مکمل حق پر سمجھتے تھے، اور پھر طاہرہ کا مسلسل اس کے دل میں مختلف باتوں کا ظاہر گھولنا اسے والدین سے مکمل طور پر غافل کر چکا تھا۔ اس نے دل میں اس بات کو بھی سوچ لیا تھا کہ اس وقت یہ گھر اور گھر میں موجود ہر چیز صرف اسی کی ہے۔ اگر اس میں کسی نئے حقدار کا اضافہ ہوتا تو یقیناً یہ اس کے لیے خسارے کی بات تھی۔ وہ ان چیزوں کو اپنے علاوہ کسی کو بھی حقدار نہیں سمجھتا تھا۔ اس پر صرف اور صرف اس کا اور اس کی اولاد کا حق تھا۔ طاہرہ اسے مسلسل اسی بات کی طرف متوجہ کرتی تھی کہ اس نے کتنی محنت سے یہ گھر جوڑ رکھا تھا، اور اگر کل کو اس کے ماں باپ کسی نئے وارث کو پیدا کر کے یہ ہر چیز بانٹنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اس سب کے برعکس رضیہ پر آئے روز دن مشکل ہو رہے تھے۔ کافی عرصے کے بعد ہونے والے حمل نے کئی پیچیدگیوں کو اختیار کر لیا اور اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے پاس اس وقت اتنے پیسے بھی موجود نہیں تھے کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواتے یا گھر میں اچھی خوراک کا انتظام کرتے۔ جس شخص نے انہیں رہائش دے رکھی تھی، سلیم سارا دن اس کے جانوروں کا خیال رکھتا اور اس کے بدلے وہ انہیں 2 وقت کی روٹی اور کچھ دودھ دیتے۔ رضیہ جنید سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کا دل ہر وقت جنید کے لیے بےتاب رہتا۔ ہر معمول کے مطابق بڑھتا ہوا پیٹ دیکھ کر آج بھی لوگ اس کی جانب متوجہ ہوتے تو حیرت سے اسے دیکھتے اور پھر عجیب و غریب تاثرات سجا کر ہنس لیتے۔ رضیہ نے جنید کا حد سے زیادہ انتظار کیا، لیکن جنید دوبارہ ان کا حال احوال جاننے کے لیے نہ آیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین کو اس وقت اس کی ضرورت ہوگی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن رضیہ کے بچے کی پیدائش تھی۔ کچھ عمر کا تقاضا بھی تھا، اور حمل کی پیچیدگیاں اور اس کے بعد ہونے والی کمزوری نے اسے حد درجہ لاغر بنا دیا تھا۔ پوری رات وہ درد سے بحال ہوتی رہی۔ مسلسل کوشش کے باوجود گھر میں بچے کی پیدائش ناممکن تھی۔ دائی نے رضیہ کو دیکھتے ہی جواب دے دیا کہ اسے ہسپتال لے جاؤ، لیکن سلیم کی جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ خود کو حد سے زیادہ مجبور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے جاننے والے ہر شخص کے سامنے ہاتھ بڑھایا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ رضیہ کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ درد سے بے حال ہوتے ہوئے اس نے صرف جنید سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ سلیم اس کی حالت کو سمجھ سکتا تھا، لیکن ایک بار پھر جنید کے دروازے پہ جانا اس کی عزت نفس کے خلاف تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جنید کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ طاہرہ اسے دیکھتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ جنید اب ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے اپنے گھر بچے کی پیدائش ہے، اور اس وقت وہ کوئی بھی مالی امداد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے صرف جنید سے ملنا ہے، اس کی مدد نہیں چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر طاہرہ سے درخواست کی، لیکن طاہرہ نے اسے کہہ دیا کہ جنید نے ملنے سے منع کر رکھا ہے۔ وہ جنید کے اسکول کے دروازے پر بھی گیا۔ چوکیدار کو اندر بھیج کر اس نے جنید کو بتایا کہ دروازے پر اس کا باپ کھڑا ہے اور اس سے ملنا چاہتا ہے، لیکن جنید نے باپ سے ملنے سے انکار کر دیا اور سلیم خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ سلیم نے سرکاری اسپتال میں رضیہ کو داخل کروا دیا اور وہاں پر لوگوں کی منت سماجت کر کے انہیں اپنی مدد کے لیے قائل کیا، یہاں تک کہ اسے ایک وقت میں رضیہ کی دوا لانے کے لیے سڑک سے بھیک بھی مانگنا پڑی۔ رضیہ کو آپریشن کے بعد اللہ نے ایک بار پھر سے بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ لاغر سا وجود سلیم کے ہاتھ میں بلک بلک کر رو رہا تھا، اور سلیم اسے دیکھتے ہوئے رو رہا تھا۔ ایک بیٹے نے انہیں گھر سے نکال دیا اور ان کی پرواہ تک چھوڑ دی، جبکہ اللہ نے انہیں پھر سے بیٹے سے نوازا تھا جس کے لیے انہوں نے سڑک سے بھیک تک مانگنا گوارا کر لی۔ رضیہ کو وارڈ میں لا کر رکھا گیا تو ارد گرد کی خواتین بھی اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کچھ نے ہمدردی کے طور پر اسے آسرا دے دیا،
تو کچھ خواتین تو اس وقت بھی اسے مذاق کا نشانہ بنا رہے کر ظاہری افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک دوسرے سے سرگوشیانہ لہجے میں شرماتے ہوئے وہ یہی بتا رہی تھی کہ اس عمر میں انہوں نے بچہ پیدا کیا ہے۔ رضیہ تو اس ننھے سے وجود کو دیکھ کر نہال تھی، جتنی مشکلوں کے بعد وہ اسے اس دنیا میں لے کر آئی تھی، وہ اس کے لیے کوئی معجزہ ہی تھا۔ ماں عمر کے ہر حصے میں ماں ہی ہوتی ہے، ماں کے لیے عمر معنی نہیں رکھتی۔ اس کی ممتا اس ننھے وجود کو دیکھ کر بے حال تھی، اس نے اسے سینے سے لگایا تو بے اختیار ہی انہیں جنید کا ننھا وجود یاد آ گیا، وہ بھی اسی طرح مسرت کا باعث بنا تھا، اس کے پیدا ہونے پر بھی انہوں نے اسی طرح خوشیاں منائی تھی، اور آج وہ لوگوں سے اتنا عاجز آ چکا تھا کہ ماں کو آخری خواہش کے طور پر بھی ملنے نہیں آ پایا۔ اب اس کے بعد جنید کی کمی کو کسی حد تک پورا کرنے کے لیے یہ وجود موجود تھا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ مشکلات بھی کم ہوتی چلی گئیں۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا اور رضیہ کے لیے جنید کی یاد میں کمی کا باعث بنتا۔ سلیم بھی اب کافی حد تک اس بچے سے دل لگا چکا تھا۔ سلیم کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی۔ اب اسے کام کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہوتا، لیکن پھر بھی اس کے لیے یہ رہائش کا انتظام ہو اور گھر کا چولہا جلتا رہے، اسے کام کرنا پڑتا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بھی ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ اس عمر میں انہیں جنید کی ضرورت تھی۔ جنید ان سے منہ موڑ کے بیٹھا تھا، اپنے ننھے سے مہمان کے انتظار میں وہ اتنا خوش تھا کہ اسے اپنے کندھوں پر موجود ہر ذمہ داری کو خیر آباد کہہ دیا۔ بچہ ایک ماہ کا ہوا تو ایک بار پھر رضیہ جنید کے گھر گئی۔ طاہرہ اور جنید نے خوش دلی سے اس سے ملاقات نہیں کی اور بس وہ رنجیدہ سی واپس لوٹ آئی۔ اس روز سلیم بھی اس سے ناراض ہوا کہ اپنی عزت نفس کو روند کر بار بار اس کے دروازے پہ کیوں جاتی ہوں۔ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جنید خدا کی ناراضگی کو مول لے رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ خود کو ایک ایسے گھڑے میں گرا رہا ہے جو صرف پچھتاووں اور ندامتوں سے بنا ہوا ہے، اور اس گھڑے میں مکمل گرنے کے بعد صرف پچھتاوے اور ندامتیں ہی مقدر بن جاتی ہیں۔ اندر ہی اندر رضیہ کو بے تابی سے جنید کی اولاد کا انتظار تھا۔ ہر ماں کو اپنے بچوں کی اولاد سے خاص انسانیت ہوتی ہے۔ بالآخر اللہ نے جنید کی گود میں بھی بچہ ڈال دیا۔ رضیہ نے بس سنا تھا کہ اللہ نے جنید کو بیٹے سے نوازا ہے۔ رضیہ کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر جائے، لیکن سلیم نے اسے منع کر دیا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ بار بار اس دروازے سے رنجیدہ لوٹ آئے، ان کا بیٹا بار بار ان کے دل دکھانے کی وجہ بنے۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ آج بچے کی پیدائش کو تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے اور رضیہ کا چھوٹا بیٹا 5 ماہ کا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جنید کے بیٹے سے صرف 2 ماہ بڑا تھا۔ سلیم اس وقت چھوٹے بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے اس سے کھیل رہا تھا اور رضیہ بکری کا دودھ گرم کر رہی تھی۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ ان مہینوں میں یہ پہلی مرتبہ تھا جب کسی نے اس بوسیدہ دروازے پہ دستک دی تھی۔ رضیہ کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ زندگی میں وہ کون سا ایسا لمحہ نہیں تھا جس لمحے اس نے جنید کو یاد نہیں کیا تھا۔ آنے والی ہوا کی سرسراہٹ میں بھی وہ جنید کی آمد کو ڈھونڈتی رہتی۔ دودھ رہی پر رکھتے ہوئے وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ دروازے کی چوکھٹ پہ جنید کھڑا تھا، جس کے ہاتھوں میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود شاید اس کا بیٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رضیہ کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی، اس کی آنکھوں میں ننھے ننھے آنسو چمکنے لگے۔ جنید ماں کی بے تابی اور بے قراری کو بھانپتے ہوئے آگے بڑھا اور رضیہ کے گلے سے جا لگا۔ آج وہ حقیقت میں اس گھڑے میں گر چکا تھا جس کی ندامتوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ سلیم تو بس دنگ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جس کے پہلو میں کاشکار ہوتا رہوں گا۔ جس روز بچے کو ڈاکٹر نے میرے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ تیسری جنس سے تعلق رکھتا ہے، اس روز میرے برے رویے کی کڑواہٹ میرے ارد گرد گھیرا ڈال کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے یہ بات سنتے ہی رضیہ نے دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اپنی ساری زندگی وہ تکلیفوں میں گزار سکتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت وہ اس کیفیت کا شکار ہے۔ ماں، آج لوگ مجھے میرے بچے کے حوالے سے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آج مجھے اس کے وجود کو دنیا میں لانے کے بعد بھی چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، اور شاید ساری زندگی اسے چھپا کر رکھنا پڑے، لوگوں کی درندگی سے، لوگوں کی نظروں سے۔ رضیہ اور سلیم اپنے سامنے بیٹھے اپنے جوان بیٹے کو درد سے روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔
لیکن اس وقت ان کا کلیجہ چھلنی ہو رہا تھا۔ آج 3 مہینے ہو چکے تھے اور ہر رات جنید پچھتاوے کی آگ میں جلتا۔ جب بھی وہ اس خود وجود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا تو اسے اس وجود کا خیال تڑپانے لگتا جس کو ماں کی کوکھ میں دیکھ کر اس نے صرف شرمندگی کی وجہ سے نفرت کی وجہ سمجھ لیا۔ یہ خدا کی مخلوق ہے اور اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل نہیں۔ سلیم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے نامکمل وجود کو بھی تسلیم کر لیا۔ وہ دنیا کی نظر میں نامکمل سہی لیکن ان کے لیے ان کے بیٹے کا خون تھا۔ رضیہ اور سلیم نے اسے معاف کر دیا۔ اس روز جنید انہیں اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ طاہرہ نے بھی رضیہ سے معافی مانگ لی۔ اس کو احساس ہو چکا تھا کہ خدا کے معاملات میں مداخلت کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ خدا را اپنی بنائی ہوئی حدود سے باہر نکل کر دیکھیں۔ خدا کی حدود بہت وسیع ہے۔ ہر دنیا میں آنے والا وجود خدا کی مرضی سے آتا ہے۔ کسی کو بھی تصحیق کا نشانہ مت بنائے، کسی کے لیے تماش بین کا کردار مت ادا کرے۔ یہ قدرت کا اصول ہے، وہ تماشا دیکھنے والوں کو تماشا بنا دیتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔